معاویہ کا قبضہ۔ عثمانی عمال کو معزول کرنے کے بعد حضرت علی نے مصر کی ولایت پر حضرت قیس بن سعد کو، جو ایک مقتدر صحابی تھے، مقرر کیا تھا۔ یہ بڑے مدبر اور مصلحت شناس تھے۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے مصریوں سے حضرت علی کی بیعت لے لی تھی۔ صرف ایک مقام خربتہ کے باشندوں نے، جو حضرت عثمان کی شہادت سے زیادہ متاثر تھے، بیعت نہیں کی۔ قیس نے انہیں چھیڑنا مناسب نہ سمجھا اور کہلا دیا کہ ہم تم کو بیعت پر مجبور نہیں کرتے اور تمہاری ہر خدمت کے لیے آمادہ ہیں۔ ان کی اس پالیسی کا یہ اثر ہوا کہ گو اہل خربتہ نے بیعت نہیں کی لیکن خراج دینے میں کوئی تعامل نہیں کی۔ یہ واقعہ جنگ جمل سے پہلے کا ہے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا جی، قیس بن سعد عرب کے نامور مدبر تھے۔ اس سے امیر معاویہ جب حضرت علی کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے تو عمرو بن العاص کی طرح انہیں بھی ملانا چاہا۔ چنانچہ ان کو خط لکھا کہ تم بھی قاتلین عثمان کے ساتھ ہو، اگر ان کا ساتھ چھوڑ کر طالبین قصاص کے زمرے میں شامل ہو جاؤ تو ہم تمہارا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہیں اور تمہاری زندگی بر عراق کی حکومت تمہارے لیے مخصوص رہے گی۔ حجاز کی حکومت پر تم کو اختیار ہوگا، جس کو چاہا ہے حاکم بنا۔ اس کے علاوہ اور جو تم چاہو میں سب پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تم کو یہ منظور ہے تو اپنی رائے لکھ لو۔ اس وقت امیر معاویہ حضرت علی کی کشمکش کا آغاز تھا۔ ملک کی حالت تذبذب کا شکار تھے، اس لیے قیس نے گول مول جواب دیا۔ امیر معاویہ بڑے جہاندید تھے، وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے لکھا کہ تم نے ایسا جواب دیا ہے کہ اس سے نہ تو تم کو دوستی سمجھ سکتا ہے کہ تمہاری طرف سے اطمینان رکھا جائے اور نہ دشمن یقین کیا جا سکتا کہ تم سے مقابلہ کیا جائے۔ میرے جیسا شخص تمہاری فریب میں نہیں آ سکتا، میرے پاس کافی قوت ہے۔ قیس بن سعد نے اس کا نہایت سخت جواب دیا، مجھ کو تمہاری عقل پر حیرت ہے۔ تم مجھ کو ایک مستحق خلافت، حق گو، حق پرست، سب سے زیادہ ہدایت یاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب عزیز کے مقابلے میں ایک جھوٹے اور گمراہ کردہ راہ اور رسول سے بعید شخص کی اطاعت کی دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اپنی قوت کی دھمکی دیتے ہو، یاد رکھو کہ تم کو خود اپنے لالے پڑ جائیں گے۔ قیس کا حضرت علی کے ساتھ رہنا امیر معاویہ کے مصالح کی بالکل خلاف تھا۔ ان کی موجودگی میں مصر ان کے قبضے میں نہیں آ سکتا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قیس طمع اور خوف سے ان کے دام میں آنے والے نہیں ہیں تو مشہور کرنا شروع کر دیا کہ قیس ہمارے خاص آدمی۔ کس نے مشہور کیا؟ امیر معاویہ، اس کے دوستوں نے، اور شامیوں کو منع کر دیا کہ ان کو برا بلا نہ کہو، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ خفیہ ان کی خیرخواہی کی خطوط ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ دیکھو ہمارے ہم خیال خربتہ والوں کے ساتھ ان کا سلوک کتنا بہتر ہے۔ ان کے روزی اور عطیے جاری ہیں۔ ان کی شہرت کے ساتھ اپنے نام قیس کا ایک فرضی خط بھی سنا دیا جس میں حضرت عثمان کی قصاص کی دعوت پر پسندیدگی کا اظہار کیا گیا تھا۔ شام کے علوی جاسوسوں نے محمد ابن ابی بکر اور محمد ابن جعفر کو اس کی اطلاع دی۔ انہوں نے حضرت علی کو پہنچا دیا۔ آپ کو اس کا یقین کرنے میں تعمل ہوا لیکن ان دونوں نوجوانوں نے قیس کی معزولی پر اصرار کیا۔ اس دوران ان میں قیس بن سعد کا ایک خط پہنچا، اس میں انہوں نے اہل خربتہ کی حالت اور ان کے ساتھ اپنے طرز عمل کی اطلاع دی تھی۔ اس سے گویا محمد ابن ابی بکر اور محمد ابن جعفر کو قیس کے خلاف ایک دلیل ہاتھ آ گئی۔ انہوں نے حضرت علی کو مجبور کر کے قیس کے نام اہل خربتہ سے جنگ کرنے کا فرمان لکھوا دیا۔ قیس نے جواب میں لکھا، آپ ایسے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دے رہے ہیں جو اب تک غیر جانبدار ہیں۔ جہاں ان کو چھیڑا گیا وہ آپ کے دشمن کے ساتھ ہو جائیں گے۔ میرا مشورہ قبول کیجیے، ان سے تعارض نہ فرمائیے۔ لیکن حضرت علی کی رائے پر ان دونوں نوجوان غالب آ گئے تھے۔ محمد ابن جعفر نے حضرت علی کو مجبور کر کے محمد ابن ابی بکر کو مصر بھجوا دیا۔ قیس ابن سعد کو یہ فطرتاً ناگوار ہوا۔ انہوں نے محمد ابن ابی بکر سے پوچھا، امیر المومنین نے مصر کی حکومت میں کسی اور کو بھی شریک کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، حکومت آپ ہی کے ہاتھوں میں رہے گی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ دو عملی نہیں چل سکتی، خصوصاً جب ابن ابی بکر قیس کے پاس کے خلاف تھے۔ اس لیے قیس مستعفی ہو کر مدینہ چلے گئے۔ محمد ابن ابی بکر بالکل ناتجربہ کار تھے، جوانی کا جوش تھا، پالیسی سے کام لینے کی بجائے خربتہ والوں پر فوج کشی کر دی۔ یہ لوگ بڑے شجاع اور بہادر تھے۔ محمد ابن ابی بکر کو فاش شکست ہوئی۔ ان کی اس ناتجربہ کاری سے سب سے بڑا نقصان یہ پہنچا کہ پہلے ایک مقام کے لوگ حضرت علی کے خلاف تھے، محمد ابن ابی بکر کے اس طرز عمل نے اور لوگوں کو بھی مخالف بنا دیا، اور معاویہ بن خدیج کندی نے، جو مصر کے ایک مقتدر رئیس
اعلانیہ کے ساتھ عثمان کی دعوت شروع کر دی۔ اس طرح مصر کی فضا مسموم ہو گئی۔ حضرت علی کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اشترنخی کو ان کی مدد کے لیے بھیجا، لیکن امیر معاویہ کی اشارے سے راستہ ہی میں ان کا کام تمام کر دیا گیا۔ اشترنخی کو ختم کرانے کے بعد امیر معاویہ نے مسلمہ بن مخلد انصاری اور معاویہ بن خدیج کندی سے مصر پر فوج کشی کی بارے میں خط و کتابت کی۔ انہوں نے لکھا، تم فوراً آؤ، ہم سب تمہارے منتظر ہیں، تم کو ضرور کامیابی ہوگی۔ یہ جواب آنے کے بعد امیر معاویہ نے لوگوں کے مشورے سے عمر بن العاص ہمارے کدھر گیا مشورے سے عمر بن العاص کو 6000 فوج کے ساتھ مصر روانہ کر دیا۔ یہاں کا عثمانی گروہ سرحد پر ان سے مل گیا۔ انہوں نے محمد ابن ابی بکر کو لکھ بھیجا کہ مصر کے باشندے تمہارے خلاف ہو چکے ہیں اور تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اگر جنگ کی نوبت آئی تو وہ تم کو ہمارے حوالے وہ کر دیں گے۔ بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہوا نا یہاں کہ چونکہ وہ لوگ جو حضرت علی کے مخالف نہیں تھے، وہ جو کیس ابن سعد تھے جو حضرت علی کا خاص بندہ تھا، ان کو امیر معاویہ نے اپنے پاس کر لیا، اور محمد ابن ابی بکر کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے وہ مصر کا علاقہ بھی کن کے پاس چلا گیا؟ وہ امیر معاویہ کے پاس وہ چلا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ جو حضرت علی کے مقبوضات پر امیر معاویہ کی پیش قدمی اور اس کے نتائج، یہ موبائل میں چارج بھی کم ہے، 9% ہے نا، تو یہ انشاءاللہ کل آپ کا تاریخ اسلام یہ ختم یہ ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو حضرت علی کا جو ہے نا یہ اس پر قاتلانہ حملہ اور آخر میں ازواج اولاد یہاں تک بس یہ ختم ہو جائے گا۔ اور عہد مرتضی پر ایک نظر، تو یہ تو ہم نے پڑھنا نہیں ہے، یہ تو ہم نے شروع میں سارا کچھ وہ پڑھ لیا تھا خلافت راشدہ میں وغیرہ وغیرہ میں، تو یہ آپ کا یہ کل انشاءاللہ وہ ختم بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا۔